حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تمہیں جن کاموں کے کرنے سے روک دوں اس سے رک جاؤ. جن کاموں کے کرنے سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جن کاموں کے کرنے کا میں حکم دوں وما امرتکم به ففعلوا منه ما استطعتم، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دوں ان کاموں کو اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرو. پھر آپ علیہ السلام نے آگے اس کی علت اور اس کی وجہ کو بیان کیا کہ اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں. اور جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں زیادہ تر تذکرہ یہود و نصارہ کا ہی ہوتا ہے. یہود اور نصارہ ان لوگوں نے جتنی چیزیں کی، جتنے نافرمانیاں کی، جتنے گناہ کے کام کیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جتنے اللہ کے انعامات انہوں نے دیکھے دنیا کی کسی قوم نے نہیں دیکھے. بے شمار انعامات ان کو دکھلائے گئے. آسمانوں سے دسترخوان اتارا گیا، آسمانوں سے کھانے آئے، اللہ رب العالمین نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، چشموں سے اور پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے. ایسی بے شمار انعامات، بے شمار چیزیں ان لوگوں نے دیکھا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر انہی کی مثالیں بیان فرمائی. اور یہاں بھی کہا کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے کہ ان کی دو بنیادی وجوہات تھی. ایک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کثرت مسائلہم، زیادہ سوال کیا کرتے تھے. زیادہ سوال کرنا یہ یہود و نصارہ کی جو ہے فطرت ہے، ان کا طور طریقہ، ان کا شیوا ہے. ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ کام ایسا ہے، ایسا کرو، یہ کام ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے رک جاؤ. یہ ایک امت محمدیہ کا فریضہ ہے اور ہمارا یہ کام ہے. اسی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دو ان کاموں کو اپنی طاقت کے مطابق کر گزرو. اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا یہ یہود و نصارہ کی جو ہے مشابہت ہے. اور جن کاموں سے روکا جائے اس سے رک جاؤ. نہیں ایسا کرے تو ایسا ہوتا نا، پھر ایسا کرے تو کیسا رہتا. یہ جو بار بار بیجا سوالات کیے جاتے ہیں، یہ سوالات کرنے سے آپ نے کثرت کے ساتھ منع کیا. ایسے بے شمار حدیث ہیں، اور ہر حدیث میں آپ علیہ السلام نے انہی کی مثال بیان فرمائی اور کہا کہ تم سے پہلے والے لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے. ان کی ہلاکت کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کثرت کے ساتھ سوالات کیا کرتے تھے، بیجا سوالات کرنا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر گائے کا قصہ بیان کیا. اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ واضح کر دیا، اس کا جواب دے دیا کہ کسی نے رات کے وقت ایک آدمی کا قتل کر دیا. جب صبح مسئلہ نبی کے بارگاہ میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ٹکڑا اس مرنے والے کے جسم کو لگا دو، وہ زندہ ہوگا اور وہ بتلا دے گا کہ کون آدمی میرا قتل کرنے والا ہے، کون قاتل ہے. ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے قرآن مجید میں پہلے پارے میں اس کا کئی مقامات تذکرہ کیا اور تفصیل سے اس کا واقعہ بیان کیا. ان لوگوں نے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بکرا گائے کیسا ہونا؟ تو پھر جواب آیا کہ لا فارزوں والا بکر ایسی ہونا کہ وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو. ابھی بھی جو ہے مسئلہ حل تھا. جاتے ایک گائے لاتے اس طرح کی ذبح کر دیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر سوال کیا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ زرد پیلا رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو اچھا لگے. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو
خوشنما معلوم ہو، ان کے اوپر اور ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی بھی جاتے ایک درمیانی عمر کی گائے لا لیتے اور ایک رنگ جو ہے پیلا رنگ بتایا گیا تھا اس رنگ کی گائے لا لیتے، ذبح کر دیتے، مسئلہ حل تھا۔ لیکن پھر سوال کر بیٹھے اور مزید ہمیں وضاحت چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ لا ضرور تسر ولا تسقل حرث، گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ زمین میں کھیتی کرنے والی ہو اور نہ اس پر کسی قسم کا بوجھ لادا جاتا ہو، یعنی بالکل پاک و صاف گائے لا کر ذبح کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کا اور بیان کیا، ان لوگوں نے کہا کہ انا انشاءاللہ لمہتدون، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ اور حدیث میں مفسرین نے بیان کیا کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو ایسی گائے ہرگز نہ ملتی۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان کو وہ گائے ملی، اور پھر اس کو کیسا لیا گیا اس کی بے شمار تفصیلات ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا جائے تو جتنا حکم دے دیا گیا ہے اسی کے مطابق آدمی کو کرنا چاہیے، عمل کر دینا چاہیے۔ زیادہ سوالات کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور دوسری ان کی وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ واختلاف ہمارا انبیائہم، وہ لوگ اپنے انبیاؤں سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف کرنا، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جو ہے اختلاف پیدا کرنا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے فتنہ پیدا کرنا اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے درمیان میں فتنہ ڈالنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ان تمام کاموں سے روکا اور منع کیا اور کہا کہ جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا جائے اسے کر لو، اور جس کام کے کرنے سے روکا جائے اسے نہ کرو، اسی کے اندر بھلائی ہے اور اسی میں جو ہے انسان کی آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ اور زیادہ سوالات کرنا انبیاءوں سے یا آج کے دور میں علماء سے اختلاف کرنا، ان سے لڑنا، ان سے جھگڑنا، فتنہ پروری کرنا، یہ گزشتہ قوموں کی طرح ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا میں اس کی ہلاکت بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اس کی پوچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔